رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا، اور پسلی بھی سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر ٹیڑھی کا لفظ برا لگے تو کرو ہوتی ہے. بھائی خواتین سننی ہوئی کیا یہ ہم لوگ شروع کر دیا اس نے بیٹھ کے، تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی کرو ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرو ہونے کے اثرات عورت کی ذات کے اندر آئے ہیں، یہ لازمی آئے. اور یہ خواتین کی برائی کے طور پہ نہیں بیان کیا، اچھائی کے طور پہ بیان کیے. وہ اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا تُكَسِّرُهَا، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی سیدھی ہو سکتی ہے پسلی؟ فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی. الا وَإِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا، فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جانا. تو اگر تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زوجہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، بالکل سیدھے راستے پہ چلنا، خط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے، میری ماں سے محبت کرے اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری بیوی کی ساس. بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے. آئی بات سامنے؟ آپ نے اپنی بیگم کو سمجھایا دیکھو بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے، ہماری پرمپرا ہے، خاندانی رسم ہے، تمہیں میری ماں کا احترام کرنا ہے. وہ جواب میں کہے شکریہ. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب بیوی کو نصیحت کروں تو ایسا اچھا سا جواب ملے. کہے شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کی والدہ کا اکرام کروں، شریعت کے حقوق بتا دیے، اگر نہیں بتاتے تو خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی جاتی. آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہنوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتا دیں. آئی بات سمجھنے؟ یعنی ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بیگم کس طرح کی ہو. ابے بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ بھائی اب وہ اگلا سوال خود پوچھے کہ میری نندوں کے کیا حقوق ہیں، یعنی جو آپ کی جو بہنیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے. یہ پہلی رات میں باتیں ہو رہی ہیں، ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مجھے بتا دیں. اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب وہ گھر میں آئیں تم ان سے پانی کا پوچھو، چائے کا پوچھو، جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب احترام کے ساتھ بیٹھو. کہ اصل تو اس گھر کی وہ تھی، وہ تو بیچاری رخصت ہو کے چلی گئی. تو اب تو جب یہ چیز ملتی نہیں ہے آپ نے اپنی ماں کے حقوق بیان کیے تو آگے سے کھرا سا جواب، ہاں صرف ساس ہی کے حقوق ہیں، ساس پر تو بہو کے کوئی ہے ہی نہیں. جواب یہ ملتا ہے بھائی آپ نے کہا میری بہنیں جب گھر آیا کریں تو تمیز سے بات کیا کرو. پہلے ان کو تو تمیز سکھاؤ. یہی جواب ہو نا، پہلے ان کو تو بولو تمیز سے بات کریں، مجھے تمیز بعد میں سکھانا. یہ جو ہے نا ہم نے یہ گنتی ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھڈا اسٹارٹ وہیں سے. تو اب ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ خود سیدھا ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے، خود بھی یا تو پورا سیدھا چل رہا ہو نا ہر چیز، خود صراط مستقیم پر ہو یا نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ بیوی کیسی ہو، بالکل فٹ فاٹ، ہر چیز میں ایک دم اوکے کی رپورٹ ہو. تو ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اچھا لگا ہم کو یہ. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو استمتعتها وفيها عوج، اسی ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے، سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاق ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم، عزت دار آدمی، شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے. بہت اہم بات ہے، اس کو سن لیں. عزت دار آدمی اس کی بیوی اس پر بولو بھائی حاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ. ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا. کیسے عجیب الفاظ، صحیح حدیث ہے. کیوں؟ مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بد اخلاق بننا پڑے گا. بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا، ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس کو
بھائی امی کو سلام کرو، السلام علیکم، بہن کی خدمت کرو، جی چائے پیش کرو، جا رہی ہوں. یہ تو ریموٹ کنٹرول والا حساب ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ، کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو. تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے، یہ مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے. طاقتور آدمی کبھی کمزور پہ روب نہیں جھاڑتا، وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے میرا جب بھی پھٹا ہوا ہے نا اپنے آفیسر سے ہوا ہے، کبھی ماتحت سے نہیں ہوا. ماتحت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں یار، بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی اللہ کی. ماتحت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں درگزر، کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا. ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے، ان کو میں جاب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے. ان کی غلطیاں معاف کرنے کا کیا ہے مزہ ہے.